حضرات، ایک ضروری اعلان سنیں۔ اعلان آپ نے بہت سنے ہوں گے، لیکن شاید ایسا اعلان آپ نے کبھی نہ سنا ہو، تو لہٰذا اپنے کان اور دماغ کھول کے میری آواز کو غور سے سنیں۔ یہ مسجد آج سے میری جاگیر ہے، لہٰذا آج کے بعد یہاں کوئی نہ آئے۔ امام صاحب کو خیر ہے، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ مسجد میری جاگیر ہے؟ کوئی بھی آدمی مسجد کی طرف نہ آئے، میں کسی کو مسجد میں گھسنے نہیں دوں گا، لہذا مسجد کو تالا ہوگا۔ جب میرا دل کرے گا میں آؤں گا، جب میرا دل کرے گا میں چلا جاؤں گا۔ یار یہ امام صاحب کس طرح کا اعلان کر رہے ہیں، جا کے پتہ کرتا ہوں۔ یہ مسجد امام کو کیا ہو گیا؟ اس کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کس طرح کا اعلان کر رہا ہے؟ چلتا ہوں، چل کے پتہ کرتا ہوں۔ امام صاحب کو خیر ہے، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ مسجد میری جاگیر ہے، مسجد میں کسی نے نہیں آنا؟ جا کے پوچھتا ہوں نا۔ یار خیر تو یہ مولوی کو کیا ہو گیا آج؟ یہ کس طرح کا اعلان کر رہا ہے؟ اس کو جا کے میں دیکھتا ہوں ابھی۔ مولوی صاحب، یہ آپ نے اعلان کس طرح کا کیا ہے کہ مسجد آپ کی جاگیر ہے؟ ہم محلے والوں نے 1-1 روپیہ اکٹھا کر کے مسجد بنوائی ہے۔ جی بیٹا، آپ کی بات بجائے اعلان اسی طریقے کا ہوا ہے۔ ابھی پوری کالونی والے اکٹھے ہوں گے، پھر بات کریں گے۔ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ مولوی صاحب، آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ آپ کس طرح کا اعلان کر رہے تھے کہ مسجد میری جاگیر ہے، آج کے بعد کوئی مسجد میں نہ آئے؟ خیر تو ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مولوی صاحب ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ یہ مسجد سب نے پائی اکٹھی کر کے بنائی ہے۔ ارے میرے بھائی، ابھی تو آپ کو دیکھنے کو اور نظارے ملیں گے۔ یہ اعلان آپ نے صرف نہیں سنا، پوری کالونی نے سنا ہے۔ ابھی تو اور بھی لوگ غصے سے آتے ہوں گے، آگ ببولا ہو کے، نہ جانے کیسے کیسے سوال کریں گے۔ سب مل کے بات کریں گے۔ بیٹھے آپ، تشریف رکھیں۔ یہ اپنا موبائل بھی بند کریں، رنگ ٹون بج رہی ہے۔ بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ او مولوی صاحب خیر ہے، یہ آپ نے کس طرح کا اعلان کیا ہے کہ مسجد میری جاگیر ہے؟ آپ کے پاس مسجد کے کاغذات ہیں کیا؟ اسا بیٹا بیٹھ جائیں، آپ سارے آ گئے، ابھی میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں۔ بیٹھیں آپ۔ او مولوی، میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، میں اپنا قیمتی وقت نکال کے آؤں، بتا مسئلہ کیا ہے؟ او بیٹا، آپ بیٹھو گے تو آپ کو بات بتاؤں گا نا، مسئلہ کیا ہے۔ بیٹھیں آپ۔ مجھے پتا تھا یہ اعلان سن کے سب لوگ بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ماہ رمضان تھا تو آپ لوگ صف میں، پہلی صف میں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ کیا خیال ہے، یہ ماہ رمضان کے بغیر ثواب نہیں ہوتا نماز پڑھنے کا؟ کیا آپ نے اللہ کے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا، باروز قیامت اسے وہاں سے گزرنا پڑے گا۔ تو کیا اللہ کی عبادت صرف ماہ رمضان میں ہی کی جاتی ہے؟ آگے پیچھے اللہ کی عبادت کرنے سے ثواب نہیں ہوتا؟ جب سے ماہ رمضان گیا آپ لوگ مسجد کی طرف آتے ہی نہیں ہو۔ فجر کی اذان ہوئی، کوئی نہیں آیا۔ ظہر کی اذان ہوئی، کوئی نہیں آیا۔ عصر کے وقت ہوا، میں نے اعلان کیا، آپ سب بھاگ کے چلے آ گئے۔ اور میرے بھائی، نماز کے لیے آیا کریں، نماز میں بہت برکت ہے۔ اور میرے بھائیوں، مسجدیں تو بنوا لی، ان مسجدوں کو آباد بھی کریں، نہ جانے کون سی دنیا میں ہم گم ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو میرے بھائیوں، نماز پڑھا کریں، یہ دنیا فانی ہے، سب چھوڑ جانا ہے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، دین سے جڑیں، نماز پڑھیں۔ امام صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا، ہم لڑنے کے لیے تو سب لوگ آ گئے، لیکن ہم نے نماز کے لیے وقت نہیں نکالا۔ تو آج سے ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ میسج پسند آیا ہو تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔